ناظرین، وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ صاحب کی سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے بعض اقدامات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک باہمت انسان ہیں۔ 70 پلس کے ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت بھی سیاست کی اور حلقے کی اور پھر وزارت کی یہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں وہ ایک عظیم سانحے نہیں بلکہ سانحات سے ان کو گزرنا پڑا، اور کورونا کی وجہ سے ان کے 2 بھائی وہ اس دار فانی سے رخصت کر گئے، اور یقیناً یہ بہت بڑا صدمہ تھا ان کے لیے۔ حالانکہ وہ ان سے عمر میں چھوٹے تھے اور ہمیں زیادہ فکر خود ان کی صحت کی لاحق رہتی تھی، لیکن ان کی ہمت ہے کہ ان صدموں کو سہنے کے بعد بھی اور عمر کے اس حصے کے بعد بھی انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو جاری رکھا ہوا ہے، ان کو نبھانا۔ اور آج میں مشکور ہوں کہ ایک ایسے دن کہ جب سانحہ کارساز کی برسی منائی جا رہی ہے اور اس حوالے سے بھی ان کا ذکر تھا، تو آج انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان سے گفتگو کر سکیں۔ بہت شکریہ اعجاز شاہ صاحب، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بھائیوں کی مغفرت فرمائیں اور آپ کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ اور آپ یہ کووڈ سے ایک تو انوالو رہیں، جو یہاں پہ سینٹر بنا تھا اس کا بھی آپ حصہ رہے وزیر داخلہ کی حیثیت سے بھی، اور پھر آپ کو اس صدمے سے گزرنا بھی پڑا۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں آج بھی بہت سارے لوگ کووڈ کو یا تو مذاق سمجھتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ بتائیے کہ کرونا کی اب جو صورتحال ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور قوم کو اور ذمہ داران کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو صافی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آج ہم اکٹھے اس میں بیٹھے ہیں اس پر گفتگو کرنے کے لیے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بھائیوں کی رحلت کے اوپر دعا بھی کی۔ اور ایز فار ایز پاکستان از کنسرن، ہمارا جو پہلا کیس ہوا تھا وہ 26 فروری کو ہوا، اور 26 فروری کو جب یہ کیس ہوا تو اس وقت جب ہلچل شروع ہوئی کہ جی یہ بیماری ہے، یہ چائنا میں ہوئی تھی اور ابھی ایپیڈیمک ہے، پورے دنیا میں پھیل گیا ہے، اور اس کے اوپر لوگ جو تھے ہمارے پاکستانی، ہم بڑے دلیر ہیں ویسے تو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ہم یہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ کرونا جو ہے کوئی ایسی بیماری ہے۔ اس میں بڑی کانسپریسی تھیوریاں آئیں، جی، جس طرح کہ آپ بھی منشن کر رہے تھے، اور مجھے یہ بھی کہنے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کہوں تو آئی ول بی مائزر، آپ کا رول جو رہا ہے فرنٹیئر میں بھی، آپ دنیا کو بڑا کچھ بتاتے رہے، میں آپ کے پروگرام دیکھتا رہا ہوں کہ یہ بیماری ہے، یہ وائرس ہے۔ آپ والے علاقے میں تو لوگ بالکل ہی نہیں سمجھتے۔ جی جی۔ تو 19 مارچ کو آئی اسٹل ریممبر واز دا فرسٹ ٹائم جب کہ ہم نے کچھ تھوڑا بہت لاک ڈاؤن ادھر کیا تھا اسلام آباد میں، اور 30 کو جو ہماری مارچ کو ہماری اناگوریشن ہوئی تھی NCOC کی، نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، جو کہ فوج کے ساتھ مل کر اور ہیلتھ منسٹری کے ساتھ مل کر، جس کو کہ چیئر کر رہے تھے اسد عمر صاحب، یہ بنا، اور میں اس کا ایز این انٹیریئر منسٹر ایک ممبر بھی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ NCOC نے بہت کام کیا، ٹھیک ہے، اور ڈاٹا اکٹھا کرنے میں، انفارمیشن اکٹھی کرنے میں، اور اس کو انالائز کرنے میں، جو کچھ بھی ابھی ہوا ہے، اینی تھنگ کنسرننگ کورونا واز کمنگ آؤٹ آفٹر دی میٹنگ ان دی NCOC۔ ٹھیک۔ دوسرا میں یہ اس بتانے میں بھی مجھے کوئی یار نہیں ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے نیتوں کو بھاگ لگایا ہے، ہماری نیت شاید ٹھیک تھی، ورنہ ہم نے نہ تو کوئی ایسی دوائی ایجاد کی، نہ ایسی کوئی ہم ویکسینیشن لے کر آئے کہ الحمدللہ کہ ہمارے ملک کے اوپر، اور نہ ہم نے اللہ SOP تعالیٰ پہ کا، ہماری قوم نے کوئی عمل کیا، نہ ہماری SOPs کے اوپر کوئی قوم نے کوئی 100% عمل کیا ہے۔ لوگوں نے کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب تک کسی کے ساتھ خود
یہ واقعہ نہیں ہوا، لوگ سیریس نہیں ہوئے. جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مائی فیملی واز افیکٹڈ، آئی لاسٹ مائی 2 بردرس، اینڈ فیملی میں بھی 8-10 لوگوں کو یہ ہوا. تو میرا کرکس جو ہے، جو کہ میں نے جب میں واپس آیا تو میں نے شیئر بھی کیا NCOC میں، کہ انفارچونیٹلی کہ جو ہمارا سسٹم تھا کہ جب ہم ICU میں لوگ جاتے تھے تو ICU میں جو موٹیلٹی ریٹ تھا اس میں اور باہر جو کہ گھر میں کوارنٹین کرتے تھے اس میں بڑا فرق تھا. میں نے ہر کسی کو بولا ہے کہ اس کا بھی ہم انالیسس کریں، کہ جو کہ آئی ایم شیور وی آر ڈوئنگ اٹ. تو کہ ICU میں جو بھی گیا ہے نا پیشنٹ، وہ ان کا باہر آنا ریٹ بہت کم تھا بچنا. یعنی وہ سائیکولوجیکل وہ زیادہ تھا، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ سائیکولوجیکل بہت زیادہ تھا. جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل، جی، مائی ینگر بردر جس کی ابھی لاسٹ ڈیتھ ہوئی ہے، ہی واز اے پریکٹسنگ لا کرتے تھے، ہماری بار کے پریزیڈنٹ بھی تھے، ماشاءاللہ فٹ تھے. ان کی وائف اور وہ دونوں ایک دن پازیٹیو ہوئے. وائف ریفیوز ٹو گو ٹو دا ICU اینڈ دی ہسبینڈ وینٹ ٹو دا ICU بیکاز آف دی ریکمنڈیشن آف ہز ون آف ویری گڈ فرینڈس. تو وہ ہسپتال میں چلے گئے اور جاتے 2 دن کے بعد انہوں نے ان کو آکسیجن لگا دی ICU میں. یہ تو 3 ہفتے کے بعد بیگم ان کی بچ گئی، وہی دوائیاں کھا کے جو وہ وہاں کھا رہے تھے، اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے یہ سب کو کہا ہے کہ اس کا انالیسس کریں. تو سب سے پہلے جو مجھے بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اٹس اے سائیکولوجیکل فیلنگ آف آئسولیشن. ایک کمرے میں 20 آدمی ہیں، ان کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، 3 بچے ہیں، 3 بندے ہیں جو کہ ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں، اور ان کو آئسولیشن کی فیلنگ. جی سر، اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ملک میں کہ جی بس کرونا کا خطرہ ختم ہو گیا ہے، جلد سے جلوس شروع ہو گئے. کل میں دیکھ رہا تھا آپ کے جو خود ٹائیگرز ہیں وہاں پہ بھی لوگوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے، پھر ہنگامہ ہو رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک یہ خطرہ ٹلا ہے اور کس حد تک برقرار ہے؟ دیکھیں، یہ خطرہ ٹلا نہیں ہے انفارچونیٹلی. ہماری ایک ڈسکشن ہوئی تھی، اسد عمر صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے انٹرویو بھی دیا تھا کہ ہی سیڈ دیٹ اف وی ویئر ایز اے NCOC ممبر، ہمیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا بھی تھا کہ یہ جلد سے جلوس نہیں ہونے چاہیے اور شاید گورنمنٹ اجازت نہ دے. تو میرے بیک آف مائنڈ میں یہی تھا کہ پروٹیکٹنگ دی ماسز یہ بھی گورنمنٹ کا ہی فرض ہے. جو گجرانوالے میں ہوا ہے وہ تو SOPs کی ساری تجزیہ آپ نے خود ہی دیکھی ہے. جب یہاں 20-25 ہزار آدمی نہیں، لیکن سر وہ تو ظاہری بات ہے آپ، لیکن کل میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹائیگرز کے اپنے اس میں بھی کہ جو اس کے لیے بنائے گئے تھے کہ یہ کرونا کے SOP پہ عمل کریں گے. اچھا، ابھی یہ دیکھیں، کل کی SOP یہ تھی کہ جو بھی ٹائیگر اندر گیا ہے اس کو ماسک دیا گیا. ہاں ٹھیک ہے، جو ہم تو یہ کر سکتے ہیں، ماسک دیا گیا، سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کریں گے. نہیں، ان کو تو پرائم وین ہی وینٹ ان سائڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ماسک یہاں سے اتار کے یہاں رکھ دیے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ، پھر ادھر بازی ہوئی، ہنگامہ آرائی ہوئی. وہ ویسے کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوئی، وہ ہماری نیچر ہے. وہ نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ SOP پہ عمل کروائیں گے دوسروں سے. جی ہاں، ہاں جی، ہاں انشاءاللہ وہ یہی ہے کہ کل آپ نے دیکھا ہے. لیکن ایز فار ایز دا گورنمنٹ واز کنسرن، ایز فار ایز دا آرگنائزر ور کنسرن، دے گیو. دیکھیں، جو ینگ بلڈ ہے نا، ٹھیک، صافی صاحب ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. یو نو دے نو اٹ کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اور یہ وبا ختم نہیں ہوئی ہے. وی آر آن دا رائز. دیکھا ہے آپ نے کہ ہماری آج 13 ڈیتھ ہوئی ہیں، ڈبل فگر میں دوبارہ بڑھ رہا ہے.